لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محمد العربي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي المطحي وطه وياسين ورحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. پروردگار عالم نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہر امت پر، ہر نبی، ہر پیغمبر پر واضح کیا اور شرط قرار دی ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت کے ساتھ کہ رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے بہت سے مقامات پر ان کی ولایت، ان کی خلافت کو ظاہر فرمایا، لیکن جاتے ہوئے غدیر خم میں واضح طور پر آپ نے اپنے الفاظ میں اور ہاتھوں سے بلند کر کے چہرے کو دکھا کر یہ ثابت کیا تاکہ ہماری امت چہرہ بھی دیکھ لے کہ کون ہمارے بعد ہمارا جانشین اور خلیفہ ہے، اور یہ بھی جان جائے کہ ہم نے کس کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت خود غدیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ الف لام خود بتا رہا ہے کہ کسی خاص دن کی طرف اشارہ ہے۔ پروردگار عالم نے غدیر کے دن کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، بتانے کے لیے الف لام کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن دین کو کامل کر دیا گیا اور ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے اور آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی اہم ہے کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے تو نہ ہی نعمتیں مل سکتی ہیں، نہ اس کا اسلام کامل ہو سکتا ہے اور نہ اس کا دین مکمل ہو سکتا ہے۔ بغیر ولایت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس قوم کا ایک تو رائے امتیاز ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، 72 فرقے مانے یا نہ مانے، لیکن شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ عید غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس کے عید مقابلے میں نہ عید الفطر ہے، نہ عید الاضحیٰ ہے، نہ عید قربان ہے، کسی طرح کی کوئی بھی عید اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔
کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے احادیث میں عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے کہ یہ عید وہ عید ہے جو عید اللہ الاکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، یعنی پروردگار عالم نے اسے عید اکبر قرار دیا ہے۔ جب عید اکبر ہے تو اس کے مقابلے میں جتنی عیدیں ہیں وہ عید اکبر نہیں ہو سکتی ہیں، عید اصغر ہیں۔ اسی لیے جب اس کو عید اکبر قرار دیا ہے تو پھر یہ اس عید کی پروردگار عالم نے بہت سے فضائل اور اس کے عوض میں پروردگار عالم نے مومنین کو جو صلہ دیا ہے وہ احادیث اور روایات کے ذریعے سے مومنین پر واضح ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 18 ذی الحجہ عید اللہ الاکبر، عید غدیر، جس کو پروردگار عالم نے مومنین کے لیے عید قرار دیا اور ان کے رسول نے مومنین کے لیے عید قرار دیا اور کہا کہ آج وہ دن ہے کہ جب تم اس دن خوشی مناؤ گے تو پروردگار عالم تمہارے درجات کو عالی فرمائے گا، اور اتنا عالی فرمائے گا کہ جو گناہ ہوں گے وہ پروردگار عالم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں بخش دے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء نے، جس کا حوالہ میں اردو زبان میں دے دوں کہ تحفۃ العوام میں بھی آپ کو مل جائے گا، کہ جس کا بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ عید غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جو اور عیدوں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، پروردگار عالم نے عید غدیر یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلے میں ایک ایسی عید دی ہے کہ جو اور عیدوں میں عیدی نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مومنین کے لیے 18 سے 20 تک یعنی 3 دن تک 18 ذی الحجہ، 19 ذی الحجہ اور 20 ذی الحجہ کو پروردگار عالم کا ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتے ہیں ان کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جائے اور کوئی گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے۔ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی عیدی ہے، عید غدیر کی عیدی ہے، اور بہت سے فضائل ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ 18 عید غدیر ایک ایسی اہم تاریخ ہے کہ جس کے لیے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ 18 عید غدیر میں اعمال فرمائیے، اور ہمارے اکثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جس میں ہمارے بزرگ علماء بھی شامل ہیں، اور موجودہ مراجع میں بھی بعض مراجع نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نماز عید غدیر بھی ان عیدوں میں ہے جس کو جماعت سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے پہلے تو نہیں ادا ہوتی تھی، لیکن اب مومنین مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور عید غدیر کو جمع ہو کر کے عید الاضحیٰ عید الفطر کی طرح یعنی آپس میں گلے مل کر کے نماز عید غدیر ادا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک شان رہی ہے کہ ہم نے کل بھی غدیر کو مانا تھا اور آج بھی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مانتے رہیں گے عید غدیر کو۔ یعنی عید غدیر کے دن نماز مستحب ہے، اور اتنے مستحب ہونے کے بعد اس کے فضائل اور کمالات بہت ہیں، اس کے ثواب بہت ہیں۔ اس کے علاوہ خود صدقہ دینا غدیر کے دن ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم کے برابر ہے غدیر کے دن کسی مومن کو عطا کرنا۔ 1 درہم 1,00,000 درہم کے برابر ہے، یا ایک مومن کو کھانا کھلانا صرف ولایت کی خوشی میں عید غدیر کے دن کہتے ہیں کہ گویا اس نے انبیاء، مرسلین، صلحاء،
شہداء، صالحین، ان لوگوں کو گویا کہ کھانا کھلایا، یعنی جمیع پیغمبروں کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے ایک مومن کو غدیر کے دن دعوت دے دی ہے، کھانا کھلا دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مومنین کے درمیان اہتمام ہوتا ہے، اور اہتمام کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہماری امتیازی حیثیت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ اور دوسرے فرق اسلامیہ ہیں وہ ان کی شان اور ہے، ان کا تو امتیاز اور ہے، لیکن جب ہمیں پہچانا جاتا ہے تو ہمیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ غدیر والے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بھی اہتمام کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، یعنی رسول کو گویا اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر نہ پہنچایا جو کہ تمہیں بتایا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے، گویا کار رسالت انجام نہیں دی۔ یعنی ولایت کا اعلان اتنا اہم ہے کہ ختم المرسلین رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جہاں رسالت ختم ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، وہاں گویا کہ رب اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہے اگر نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دی۔ اب رسول کا کار رسالت انجام نہ دینا گویا نہ نوح نے انجام دی، نہ آدم نے انجام دی، نہ ابراہیم نے انجام دی، نہ اسماعیل نے انجام دی۔ اگر رسول انجام نہ دے تو رسول کی رسالت ہی کی وجہ سے 1,23,999 پیغمبروں کی رسالت مرہون منت ہے رسول کی رسالت کی۔ اگر رسول کی رسالت انجام نہ ہو تو پھر گویا کسی رسول کی رسالت نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہر رسول کی رسالت مرہون منت ہے رسول کی، اور رسول کی رسالت گویا کہ پروردگار جو حکم دے رہا ہے کہ نہیں انجام دی اگر اعلان ولایت نہیں کیا، جب رسول نے پھر ایسا اہتمام کیا تاکہ کوئی سو بھی نہ سکے، ہر شخص جگتا رہے اور ولایت کو سن لے۔ کہتے ہیں غدیر خم میں اس میدان میں 18 ذی الحجہ کو رسول نے سب کو جمع کیا۔ گویا کہ علماء نے لکھا ہے کہ 1.25 حاجی تھے کہ جب رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اس 1.25 میں رسول نے ایک عظیم خطبہ دیا، فصیح اور بلیغ۔ اس خطبے میں رب کی ربوبیت، اس کی حمد و ستائش اور سب کچھ اعلان کرنے کے بعد اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہے۔ اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بلند کر کے شکل بھی دکھا دی کہ کل کوئی شک اور ریب نہ کرے کہ کس علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا۔ رسول نے نام بھی لیا اور شکل دکھا دی، کوئی اور علی نہیں ہے، وہ علی ہے جو داماد پیغمبر ہے، جو شوہر فاطمہ زہرا ہے، جو حسنین کے والد بزرگوار ہیں۔ ان کو میں اپنے بعد کے لیے جانشین بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرما دیتے، بلند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاید آج بہت سے ایسے افراد پیدا ہوتے اور یہ کہتے کہ نہیں معلوم رسول نے کس علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاتھوں پہ بلند کر کے وہ دکھا کے فرمایا کہ جو بہرا ہے وہ کم سے کم دیکھ لے کہ کس علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور جو اندھا ہے وہ کم سے کم سن لے کہ کس علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی غدیر خم میں اندھا تھا تو اس نے سنا ضرور ہوگا، اور جو بہرا تھا اس نے علی کو دیکھا بھی ہوگا کہ کس علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا
علی مولا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اعلان کر دیا تو بہت سے صحابہ جتنے بھی تھے میدان غدیر میں سب جمع ہوئے اور سبھی نے آپ کو مبارکباد دی۔ ایسے بھی شامل تھے جو منافق تھے اندر سے، لیکن بہرحال وہ مبارکباد دے رہے تھے۔ گویا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی نے بھی آ کر کے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، ہم سب مومنین اور مومنات کے مولا آپ بن گئے ہیں، اللہ نے، رسول نے آپ کو مولا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد بہت سی یہ طویل حدیث ہے جو مجھے عرض نہیں کرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ اعلان کر چکے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج غدیر کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا، یعنی اکملت دینکم، تمہارے دین کو آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو گویا یہ آیت خود بتاتی ہے کہ ولایت دین میں، شریعت میں، اسلام میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ولایت کو نہ مانا جائے تو گویا وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ ولایت کو ماننا ضروری ہے، اور ولایت ہمارے یہاں ایک ہی نہیں ہے، ولایت علی سے شروع ہوتی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام پر آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ جیسے مولا علی کی ولایت، ویسے ہی امام حسن کی ولایت، ویسے امام حسین کی ولایت، ویسے ہی اور دیگر ائمہ کی ولایت ہے۔ اور ہمارا جو آخری ولی ہے جو پردہ غیب میں ہے، انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پردہ غیب ہٹے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ یہ عید غدیر کی خوشی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جو رسول نے میدان غدیر میں کیا ہے، انشاءاللہ امام کے آنے کے بعد امام کے ساتھ ہم لوگ عید غدیر کو منائیں، اور کتنا اچھا لگے گا کہ وہ آخری ولی جب ہم اس کے ساتھ عید غدیر کی خوشی کو منائیں گے۔